الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق اللہ العظیم. پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان عالی شان میں ہمیں یہ بتایا کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے اور سب سے بے وقوف آدمی کون ہے. یعنی کہ ہمیں ایک علامت بتائی کہ سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں. ایک تو ہماری اصطلاح میں ہے کہ ہم تو سمجھدار آدمی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کے پاس مال زیادہ ہو، جو آدمی زبان کے لحاظ سے چلاک ہو، لوگوں کو اپنی بات کی طرف مائل کرنا، اپنی بات کا قائل کرنا اچھی طریقے سے جانتا ہو، اس کو ہم سمجھدار کہتے ہیں. لیکن شریعت کی اصطلاح میں آپ علیہ السلام نے فرمایا: القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سب سے سمجھدار آدمی کائنات کا وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں لے لیا اور قیامت کے دن کی تیاری کی. مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی سمجھدار ہے جس نے اپنا محاسبہ کیا، اپنا حساب لیا، روزانہ اپنا حساب لیتا رہا کہ آج کے دن میں نے اچھائیاں کتنی کی ہیں اور برائیاں کتنی کی ہیں، اچھے عمل کتنے کیے. یہ نہیں کہ دوسرے لفظوں میں جو آدمی اپنا جج بنتا رہا. ہمارا کیا ہے کہ ہم اپنے وکیل بنتے ہیں، اپنے ہر عیب کی وکالت کرتے ہیں، اس کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں کے جج بنتے ہیں. یعنی کہ دوسرے کی کوئی تھوڑی سی خامی ہوئی، کمزوری ہوئی، جس طرح جو ہم وہ جج بن کر اس کے خلاف فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ انسان اپنے بارے میں جج بنے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کتنی اچھائیاں کر رہا ہوں اور کتنی برائیاں کر رہا ہوں. دوسروں کے وکیل بنو، یا مطلب کوشش کرو کہ ان کی خامیاں نہ ڈھونڈو، ان کی وکالت کرو، طرفداری کرو کہ یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو شریعت کی اصطلاح میں سب سے سمجھدار آدمی اس کو کہتے ہیں جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، وتمنى علی اللہ، بلکہ وعمل لما بعد الموت، اور قیامت کے دن کی تیاری کرتا ہے. اور یقیناً ہونا بھی اسی آدمی کو سمجھدار چاہیے، کیونکہ قیامت موت کے بعد کا سفر سب سے زیادہ لمبا سفر ہے. اب اگر کوئی آدمی سفر کے لیے روانہ ہو جائے اور اس کے پاس کرایہ بھی نہ ہو تو کون آدمی اس کو سمجھدار کرے؟ تو موت کے بعد کا ہمیشہ کے لیے بلکہ نہ ختم ہونے والا سفر ہے. اب اگر جو آدمی یہاں پر اس سفر کی تیاری نہیں کرتا، اس سفر کا سامان تیار نہیں کرتا، تو یقیناً اس کو بے وقوف ہونا چاہیے. ایک آدمی تھا بہلول بادشاہ، وہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہا تھا. اپنے اس کے ساتھ ایک نوکر بھی تھا، غلام بھی تھا. اس کو اس نے ایک سوٹی اور چھڑی پکڑائی کہ کائنات میں جو تجھے سب سے زیادہ بے وقوف آدمی لگے یہ تو نے اس آدمی کو دے دی. وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا رہا، کئی سال گزر گئے. بادشاہ کو وہ بات ہی بھول گئی کہ میں نے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو، اپنے اس غلام کو کوئی بات کہی تھی یا نہیں. لیکن اس غلام کو وہ بات یاد تھی. وہ سوٹی اور چھڑی اس کے پاس تھی، اس نے اپنے پاس محفوظ کی. تقریباً 20-25 سال جب گزرے، اس نے دیکھا کہ بادشاہ موت کے قریب ہے، مرنے والا ہے. تو بادشاہ کے پاس گیا اور چھڑی اس نے بغل میں چھپائی ہوئی تھی. چھڑی اس کو نہیں دکھائی. اس کو پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ بادشاہ نے کہا بس ٹھیک، اب تو آخرت کے سفر کی تیاری ہے. دنیا کے اندر جتنی زندگی گزارنی تھی وہ میں نے گزار دی، اب آخرت کے سفر کی تیاری ہے، بس دعا کرو اللہ خیر کرے. اس نے پوچھا یہ بتا کہ آخرت کے سفر کی طرف جو جا رہا ہے کوئی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں، کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، اس لیے تو دعا کا کہہ رہا ہوں. تو اس فقیر نے، اس نوکر نے، خادم نے وہ چھڑی نکالی اور بادشاہ سلامت کو پکڑا. بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے یاد دلایا کہ فلاں موقع پہ اتنے سال پہلے تو نے مجھے یہ چھڑی دی تھی، یہ سب سے زیادہ بے وقوف آدمی ہوتی ہے. تو کائنات کا سب سے بڑا بے وقوف آدمی تو ہے، کیونکہ تیرا 4 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر کا سفر ہوتا تو کئی تیرے ساتھ خادم ہوتے، کئی نوکر ہوتے، کئی گھوڑے ہوتے، کئی گاڑیاں ہوتی، بہت سارا ساز و سامان ہوتا. بادشاہ سلامت ایک دن کے لیے سفر کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک دن کا تیرا سفر ہوتا تو کئی سینکڑوں روپے لگا دیتا تھا اس کی تیاری پہ.
वाला सफ़र है और तेरी ज़रा भी तैयारी नहीं है, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। इस हदीस से हमें ये मालूम हुआ कि कायनात का सबसे समझदार वो आदमी वो है जिसने अपने नफ्स को काबू में रखकर क़यामत की तैयारी की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी